پاکستان کے قبائلی ضلع وزیرستان میں صحافت پر آج ہم بات کریں گے، اور وزیرستان کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے، پچھلے 20 ایک سال سے تو میں بھی کوریج کرتا رہا ہوں وہاں پر۔ ملیٹنسی اور جو پسماندگی ہے، یہ دو پری ڈومیننٹ ایشوز رہے ہیں، مسائل رہے ہیں وہاں کے۔ آج وہاں کیا صورتحال ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ وہاں کے صحافیوں کی کیا صورتحال ہے اور صحافت کا کیا حال ہے۔ اور میرے ساتھ اس وقت انڈیپینڈنٹ اردو کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک حیات اللہ محسود، یہ صدر ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب جنوبی وزیرستان اپر کے۔ آج کیا فرق ہے، وہاں کی صحافت ابھی بھی ہو رہی ہے یا مشکلات ہیں کوئی؟ ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ جو خصوصی طور پر اسلام آباد یا پاکستان کے دیگر علاقوں کے جو صحافی ہیں وہ مختلف قوانین کے حوالے سے رونا روتے ہیں، جس طرح پی کا ایکٹ یا دوسرے۔ لیکن میں اگر بات کروں قبائلی اضلاع کے صحافت کے حوالے سے اور بالخصوص جنوبی وزیرستان کے صحافت کے حوالے سے، تو وہاں پہ تو صحافت کے لیے کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ تو آپ صحافت کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر خبر لکھتے ہو تو آپ نے اپنے جو ڈیتھ وارنٹ ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہو۔ وہاں پہ کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ صحافیوں کی کوئی صحافیوں کے لیے کوئی تحفظ موجود نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ صحافت کرتے ہو، پہلے تو آپ کو اگر نیوز بھیجنے کے لیے آپ کو جو سہولیات، آپ کو نیٹ کی سہولت نہیں ہے، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے بعد اگر آپ کوئی نیوز بیچتے بھی ہو، پبلش بھی کرتے ہو، تو اس کے بعد ان کے جو ریئیکشن ہوتا ہے باقی اضلاع میں، وہ قانون کے مطابق آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ اس کو آپ کو قانون کے مطابق فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنی عدالت لگائی ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں کیا نوجوان نسل یا نوجوان صحافی سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ پیشہ؟ کہ ایک تو جن لوگوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہے اس کو مواقع نہیں مل رہی ہے، خصوصی طور پر ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس میں، کیونکہ بیکورڈ علاقہ ہے، ان کا اپروچ نہیں ہوتا۔ اور مقامی سطح پر جس طرح ملٹی میڈیا کا دور ہے، تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کرے۔ تو صحافت ان علاقوں میں خطرے میں ہے آج کل، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو موجود ہے صحافت میں وہ بڑی مشکل سے اپنی سروائیول کر رہے ہیں کہ ہم صحافت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو صحافی تنظیمیں کام کر رہے ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے یا صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، وہ بھی بدقسمتی سے وہ بھی ان علاقوں میں اسی طرح کام نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اور سر اگر یہ حالات رہے تو بہت جلد ہی ان اضلاع میں جو صحافت ابھی جو صحافی ہے، اس کے علاوہ مزید صحافت میں لوگوں کا آنا بھی بند ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو صحافت کا باب ہے وہ بھی۔ لیکن اب چونکہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا اس علاقے میں، اور نیشنل میڈیا بھی نہیں کور کرتا، وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر ایسے میں لوکل میڈیا کوئی پنپ رہا ہے کہ جی اپنی خبر ہم آپ اپنی آڈینسز کے لیے جو وزیرستان کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خبریں کر سکیں، کوئی ان کو معلومات دے سکیں؟ سر بالکل، لوکل میڈیا وہاں پہ ابھی جو ینگ آئے ہوئے جو جرنلسٹ ہے وہ موجودہ دور کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اسی طرح فیسیلیٹیز نہیں مل رہی ہے کہ وہ موجودہ دور کے مطابق وہ کام کر سکے۔ ان کو بھی یہی مسائل کا سامنا ہے۔ بنیادی طور پر جہاں پہ تحفظ نہ ہو تو وہاں پہ سر آپ کس طرح صحافت کر سکیں گے؟ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے سر انعام مسعود صاحب، سر ان کو اٹھایا، پتہ نہیں چلا کن لوگوں نے اٹھایا، ہم بھاگے دوڑے، آخر میں پتہ چلا کہ ان کو تو جن کو آج کل یا طالبان یا دہشت گرد یا خوارج جو بھی بولتے، ان لوگوں نے اٹھایا۔ تو جب ہماری بات چلی ہے، ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے کہ کیوں اٹھایا، تو وہ اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اس نے خبر میں خوارج کیوں لکھا ہے، خوارج کیوں لکھا ہے اس کی وجہ سے۔ بھئی ہم نے مقامی جرگہ سر ان کے ساتھ کی ہے، ان کو ہم نے ریلیز کی ہے۔ ریلیز کرنے کے بعد ابھی سر مجھے آپ بتاؤ کہ ہم اگر خوارج لکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ اگر خوارج نہیں لکھتے تو اسٹیٹ کا قانون ہے، انٹیریئر منسٹری کا ایک نوٹیفیکیشن ہے، ان کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ دبانے کے لیے سر مختلف حربے وہاں پہ
ابھی بھی چل رہے ہیں. ابھی بھی چل رہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صحافی کو آپ ان حربوں سے دباتے ہو تو ان کے نیگیٹو اثرات بنتے. صحافی کے ساتھ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ جو پالیسی ہے وہ بتاؤ کہ یہ ڈائریکشن ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے، اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے، اس میں علاقے کا بھی فائدہ ہے، اس پہ ہمارے سارے معاملات، تو سر ان کے میرے خیال میں اچھے تو اثرات آپ نے حکومت سے کوئی اس سلسلے میں بات کی؟ حکومت نے کوئی یقین دہانی کرائی کہ تحفظ والا جو بیسک مسئلہ ہے اس کے حل میں کچھ پیش رفت ہو سکے؟ سر تحفظ حکومت سے تو ہم کہتے رہتے. حکومت تو یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ کو نقصان پہنچے، آپ کو کوئی گولی مارے، آپ مر جائے، اس کے بعد ہم آپ کو تحفظ دیں گے. سر حکومت نے ایک قانون بنایا ہے کہ حکومت سیکیورٹی آپ کو کس مد میں انہوں نے DIC سے ایک کمیٹی بنائی ہے جو آپ کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گی. یعنی آپ کو یا تو سیکیورٹی فراہم کرے گی یا آپ کے معاملات دے گی. ان کے لیے جو رولز بنائے، اس رولز میں یہ ہے کہ جب تک آپ مریں گے نہیں تب تک وہ لوگ آپ کو اتنے سخت انہوں نے بنائے ہیں. اچھا، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیرستان جیسے علاقے اور باقی جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر صحافت نے اگر جڑیں پکڑنی ہیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ موجودہ جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کو امپاور نہ کیا جائے، ان کو جدید دور کے مطابق ٹریننگ نہ دی جائے. سر ان کو معاشی طور پر، کیونکہ صحافی سفید پوش لوگ ہیں. سر صحافی آپ کو پتہ ہے، آپ خود بھی اس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے. ایک میں بات لمبی ہو جائے گی، ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں. سر ہم صحافی اگر کسی خبر لگاتے ہیں، کسی کے فیور میں جاتی ہے تو وہ اگلا والا کہتے ہیں اس نے کچھ کہا ہوگا، پیسے لیے ہوں گے. سر اگر خبر لگاتے ہیں حقیقت پر مبنی ہوگا لیکن کسی کے خلاف وہ کہتے ہیں بلیک میلنگ ہے یا کسی نے ان کو پیسے دیے ہوگے. جو حق ان کو دیا جاتا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتا. جو فیلڈ پہ رپورٹر ہے، کام کرنے والے، سر ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے. ایک تو جو فیلڈ رپورٹر ہے جن کے لیے جو فیلڈ پہ کام کر رہے، حکومتی سطح پہ بھی ان کے لیے کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے. دوسری بات سر، جن آرگنائزیشن کے ساتھ یہ کام کرتے ان آرگنائزیشن کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. سر ان کے علاوہ جو دیگر ادارے جو صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ان کی جانب سے بھی ان رپورٹرز کے لیے جو فیلڈ پہ کام کرتے ان کے لیے اقدامات اٹھانی آپ نے فیسلٹیز کی بات کی تو اس میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ وزیرستان میں، تو کس طرح سے خبریں پھر اگر کوئی بھیجنی بھی ہے تو آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ٹانگی کھانا نہ پڑتا ہے، یا پھر وہاں پہ جن جگہوں میں جس طرح مکین ہو گیا، مخصوص جگہ ہے وہاں پہ وائی فائی کنیکشن ہے، وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ان علاقوں سے ہم بیچتے ہیں. یعنی ہر ایریا میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. ملک حیات اللہ کی باتیں آپ نے سنی. وزیرستان میں مسئلے مسائل تو بہت ہیں لیکن صحافیوں کے مسائل بھی بڑے تشویشناک اور خطرناک ہیں. امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر بھی توجہ دے گی اور جب تک میڈیا آزاد ہو کر رپورٹنگ نہیں کرے گا اور اصل مسائل کی طرف نشاندہی نہیں کرے گا مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.